کیا پاکستان ایک مرتبہ پھر 1971 جیسے موڑ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ 1971 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا صرف بیرونی سازشیں ذمہ دار تھیں یا اندرونی سیاسی غلطیاں بھی اس المیے کا سبب بنی؟ 1971 کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان کی جماعت عوامی لیگ، جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ عوامی لیگ نے 300 میں سے 160 سے زائد نشستیں حاصل کی اور پارلیمانی اصولوں کے مطابق حکومت بنانے کا حق رکھتی تھی، لیکن اقتدار کی منتقلی کے معاملے پر شدید سیاسی بحران پیدا ہو گیا۔ ملک کے دونوں حصوں میں سیاسی کشیدگی بڑھتی گئی، مذاکرات ناکام ہوئے، عوام میں بے چینی پھیلی اور بالآخر حالات اس نیچ پر پہنچ گئے کہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آج بھی بہت سے مورخین اور سیاسی تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل نہ نکالنا اس سانحے کے اہم اسباب میں شامل تھا۔ اب آئیے موجودہ حالات کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامی مسلسل یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں عوام نے سب سے زیادہ حمایت تحریک انصاف کے امیدواروں کو دی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر انتخابی نتائج مکمل طور پر عوامی مینڈیٹ کے مطابق تسلیم کیے جاتے تو اقتدار کا نقشہ مختلف ہوتا۔ دوسری جانب حکومت اور انتخابی ادارے اس موقف کو تسلیم نہیں کرتے اور انتخابات کو قانونی اور آئینی قرار دیتے ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 2024 کے انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی تنازع ختم نہیں ہو سکا۔ آج بھی مینڈیٹ، انتخابی شفافیت، سیاسی گرفتاریاں، اظہار رائے کی آزادی اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندیوں کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، کیا ہم تاریخ سے سبق سیکھ رہے ہیں یا تاریخ خود کو دہرانے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ 1971 میں بھی ایک بڑا مسئلہ سیاسی اعتماد کا بحران تھا۔ آج بھی سیاسی اعتماد کا بحران موجود نظر آتا ہے۔ اس وقت بھی عوام کے ایک بڑے طبقے کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ آج بھی ملک کا ایک بڑا سیاسی طبقہ یہی شکایت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی اہم ہے کہ 1971 اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے۔ اس وقت ملک دو جغرافیائی حصوں میں تقسیم تھا، زبان، ثقافت اور سیاسی مسائل کی نوعیت مختلف تھی، جبکہ آج پاکستان ایک مختلف سیاسی اور آئینی ڈھانچے کے تحت چل رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ دونوں ادوار مکمل طور پر ایک جیسے ہیں، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ سیاسی اختلافات کا حل سیاسی طریقوں سے نکالا جاتا ہے، طاقت سے نہیں۔ عوامی مینڈیٹ پر سوالات ہوں تو ان کا جواب شفافیت سے دیا جاتا ہے، خاموشی سے نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کے بجائے مکالمے کی میز پر لایا جاتا ہے۔ اگر آج ملک میں کوئی خطرہ موجود ہے تو وہ سیاسی تقسیم، عدم اعتماد اور مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے۔ جب ایک فریق یہ سمجھے کہ اس کی آواز نہیں سنی جا رہی اور دوسرا فریق اسے صرف طاقت کے ذریعے جواب دے تو فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ پاکستان کو آج ضرورت ہے قومی مفاہمت، آئین کی بالادستی، آزادانہ سیاسی سرگرمیوں اور ایسے انتخابی نظام کی جس پر جیتنے والا بھی اعتماد کرے اور ہارنے والا بھی۔ 1971 کا سانحہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب سیاسی مسائل کا حل سیاسی طریقے سے نہ نکالا جائے تو نقصان پورے ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا آج حالات بالکل 1971 جیسے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے 1971 سے کوئی سبق سیکھا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ تاریخ نہیں، آج کے حکمران، سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے عوام مل کر کریں گے۔